والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحابہ اجمعین، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون الذین آمنوا وکانوا یتقون۔ صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ کچھ عرض و معروف سے پیشتر ہمارا عقیدت و محبت کے ساتھ حضور رحمت للعالمین، راحت العاشقین، مراد المشتاقین، سراج السالکین جناب احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عقیدت و محبت کے ساتھ درود پاک پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد بارک وسلم، صلو صلاتوں سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ واہ کیا مرتبہ ہے غوث بالا تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے ہے قدم اعلیٰ تیرا۔ سر بھلا کوئی کیا جانے کہ ہے کیسا تیرا، اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے طلوہ تیرا۔ کیا دبے جس پر ہو حمایت کا پنجہ تیرا، شیر کو خطرے میں لاتا نہیں کتا تیرا۔ تو وہ غوث ہے کہ ہر غوث ہے شیدا تیرا، تو وہ غیث ہے کہ ہر غیث ہے پیاسا تیرا۔ حضرات، ابھی آپ تمام حضرات اپنے خطیب و امام حضرت حافظ و قاری مناظر صاحب کی بلا سے بہت ہی شاندار، جاندار، پرمغز، پربہار خطاب سماعت کر رہے تھے۔ آیت مطلوبہ پر میں روشنی ڈالنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ میں نے جس آیت مبارکہ کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، اللہ ارشاد فرماتا ہے، الا خبردار، بے شک اللہ کے ولی کو نہ کوئی خوف ہے، نہ کوئی غم، نہ کوئی ڈر۔ ولی کون ہوتے ہیں؟ تو قرآن نے ہمیں بتلایا، الذین آمنوا وکانوا یتقون، جو ایمان لائے اور ایمان لانے کے بعد تقوی اختیار کرے، پرہیزگاری اختیار کرے، تو وہ اللہ کے ولی ہیں۔ تو گویا آپ جو شریعت پر عمل نہیں کرتا، جس کے اندر تقوی نہیں ہے، پرہیزگاری نہیں ہے، وہ ولی نہیں ہو سکتا۔ جیسے آج اس دور میں دیکھتے ہیں نا، مزارات پہ ہم لوگ جب جاتے ہیں، لوٹیروں کی جماعت بہت زیادہ ہے، جس نے آج ہمارے اہل سنت و جماعت کو بدنام کر کے رکھ دیا۔ سب بابا بنے بیٹھے ہوئے ہیں، تو ہم لوگ جسے چاہتے ہیں ولی مان لیتے ہیں۔ جھاڑو لگا رہا ہے کوئی خانقاہ میں ہے کمانے کے لیے، تو اسے پیر مان لیتے ہیں ہم لوگ۔ تو قرآن نے کہا ہے کہ ولی سب نہیں ہے، الا الذین آمنوا وکانوا یتقون، جو ایمان لائے اور ایمان لانے کے بعد تقوی اور پرہیزگاری اختیار کرے، وہ اللہ کا ولی ہے۔ تقوی کے بغیر کوئی ولی نہیں ہو سکتا۔ آج لوگ کہتے ہیں، بہت سارے لوگ
خاص کر باوا قسم کے جو لوگ ہوتے ہیں، جس نے دین کو بدنام کر دیا ہے، کہے گا طریقت الگ ہے، شریعت الگ ہے۔ طریقت کی منزل کو کوئی بھی شریعت کو چھوڑ کر نہیں حاصل کر سکتا ہے۔ شریعت پر عمل کریں گے تب جا کر طریقت کی منزل کو پہنچ سکتے ہیں۔ بغیر شریعت کے طریقت کا حاصل ہونا محال ہے۔ تو شریعت کیا ہے کہ نماز پڑھو، شریعت کیا ہے کہ مالدار ہو تو زکوٰۃ دو، شریعت کیا ہے کہ گناہوں سے بچو، شریعت کیا ہے کہ جس چیز کو اللہ نے حرام کر دیا ہے، رب کی حرام کردہ چیز سے بچو، یہ شریعت ہے۔ تب جب تک ان چیزوں سے آپ نہیں بچیں گے تب تک جو ہے طریقت کی منزل کو نہیں پہنچ سکتے۔ تو المختصر قرآن نے صاف لفظوں میں ہمیں اور آپ کو بتلا دیا ہے کہ جس کے اندر تقویٰ ہے، پرہیزگاری ہے، وہ اللہ کا ولی ہے۔ پورے قرآن پڑھیں آپ، قرآن میں جگہ جگہ پر اولیاء کرام کے مقام کو، اس کے مرتبہ کو بیان کیا ہے۔ جیسے کہ قرآن میں ہے حضرت زکریا علیہ السلام اور حضرت مریم سلام اللہ علیہا کا ذکر ہے۔ آج لوگ اعتراض کرتا ہے کہ آپ لوگ ولی کا اتنا ذکر کیوں کرتے ہیں، ولی کو اتنا کیوں اس کا تذکرہ کرتے ہیں؟ تو ہم سے کیوں پوچھتے ہیں، قرآن سے کیوں نہیں پوچھ لیتے؟ قرآن میں جگہ جگہ پر اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب بندوں کا ذکر کیا۔ تو حضرت مریم سلام اللہ علیہا یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ماں ہے، آپ بھی جانتے ہیں۔ حضرت زکریا علیہ السلام یہ اللہ کے نبی ہیں۔ تو جب مریم سلام اللہ علیہا کو ان کی والدہ نے بیت المقدس کی حفاظت کے لیے وقف کر دی، اس لیے کہ منت مانی تھی کہ اولاد ہوگی تو بیت المقدس میں جو ہے میں چھوڑ دوں گی، وہاں وہ جھاڑو لگائے، حفاظت کرے، تو چھوڑ دی لے جا کر۔ تو حضرت زکریا علیہ السلام جو ہے نگرانی کرتے رہتے، دیکھتے تھے کہ لڑکی ہے، اور رشتہ میں بھی آتے تھے حضرت زکریا علیہ السلام۔ لیکن جب مریم سلام اللہ علیہا کے حجرہ میں پہنچتے تو کیا دیکھتے؟ بے موسم کا پھل وہاں موجود ہوتا۔ جیسے آم کا موسم نہیں ہے تو آم پاتے، سیب کا موسم نہیں ہے تو سیب موجود ہوتا، انجیر کا موسم نہیں تو انجیر پاتا۔ تو قرآن کہتا ہے زکریا علیہ السلام تعجب میں پوچھتے یہ پھل کہاں سے آیا ہے، بے موسم کا پھل کہاں سے آیا ہے؟ تو حضرت مریم سلام اللہ علیہا کہتی ہے یہ اللہ کے جانب سے آیا ہے، اللہ نے عطا کیا۔ تو قرآن کہتا ہے کہ حضرت زکریا علیہ السلام اسی جگہ پہ کھڑے ہو کر دعا کرتے ہیں، وَهُنَالِكَ دَعَا زکریا، قرآن میں ہے کہ زکریا علیہ السلام اسی جگہ پہ کھڑے ہو جاتے، کہتے اے اللہ جب مریم کو بے موسم پھل دے سکتا ہے تو مجھے بے موسم اولاد کیوں نہیں دے سکتا؟ زکریا علیہ السلام عمر کافی ہو گئی تھی، کوئی اولاد نہیں تھی۔ کہا جب تو جو ہے مریم کو بے موسم پھل دے سکتا ہے تو اس پر قادر ہے کہ زکریا کو اگرچہ عمر زیادہ ہو گئی ہے تو اولاد بھی دے سکتا۔ تو مفسرین کہتے ہیں، فرماتے ہیں کہ اسی جگہ پہ کھڑے ہو کر دعا کیے تھے۔ زکریا نبی ہیں اور مریم سلام اللہ علیہا اللہ کی ولیہ، ایک نبی جو ہے اس جگہ پہ کھڑے ہو کر دعا کر رہے ہیں۔ نبی جو ہے ایک ولیہ کے مقام پہ کھڑے ہو کر جو ہے دعا کر رہے ہیں۔ تو امام جلال الدین سیوطی کہتے ہیں کہ اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ ولی کے در پہ حاضری دینے کے بعد کھڑا ہو کر دعا مانگنا یہ حضرت زکریا علیہ السلام کی سنت ہے۔ تو گویا نبی کی سنت ہے مزار پہ حاضری دے کر دعا مانگنا۔ اسی طرح قرآن میں حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت خضر علیہ السلام کا ذکر ہے۔ خضر علیہ السلام اصح قول کے مطابق، جمہور علماء کے قول کے مطابق ولی ہے، اور موسیٰ علیہ السلام آپ جانتے ہیں کہ نبی ہیں، اور وہ بھی جو ہے رسول ہے، یہ اولو العزم پیغمبروں میں سے آپ کا نام آتا ہے۔
موسیٰ علیہ السلام ایک دن کہنے لگے اللہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ مجھ سے زیادہ علم تو نے دنیا میں کسی کو نہیں دیا۔ تو اللہ کے جانب سے آواز آتی ہے، وہی آتی ہے، موسیٰ نہیں بلکہ میرا ایک بندہ ہے جس کا نام خضر ہے، میں نے اسے علم لدنی عطا کیا، علم لدنی عطا کیا۔ موسیٰ علیہ السلام کو جو خواہش ہوئی کہ ملاقات کروں تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ فلاں جگہ پہ چلے جاؤ، وہاں دو دریا آپس میں ملتے ہیں، مجمع البحرین یعنی دو دریا کا سنگم ہوتا ہے۔ کام کیسے پہچانے کہ وہ جگہ حضرت خضر علیہ السلام کی ہے؟ میں کبھی گیا نہیں ہوں، کبھی بھی نہیں گیا، تو اللہ تعالیٰ نے کہا اپنے ساتھ کوئی چیز لے لو۔ تو موسیٰ علیہ السلام مچھلی بھون لیتے ہیں، اب مچھلی بھون کر آپ اپنے وزیر یوشع بن نون نام رکھے یا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے وزیر ہیں، ان کو دے دیتے، کہتے چلو، اور فرمایا جہاں پر یہ مچھلی زندہ ہو جائے وہی ہمارا مقام ہے، وہی ہمارا مقام ہے۔ تفصیل کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام اور خضر علیہ السلام کے ملاقات کا ذکر کیا۔ تو دونوں چلے، موسیٰ علیہ السلام ایک جگہ آرام کرنے لگے، حضرت یوشع بن نون جو ہے آرام پہ بیٹھے ہوئے ہیں، اچانک دو دریا کا سنگم ہوا، ملاپ ہوا۔ اور جب دریا میں پانی جب ملتا ہے تو آپ بھی جانتے ہیں کہ اس سے پانی کا چھیٹا اٹھتا ہے، پانی کا چھیٹا دور تک پہنچتا ہے۔ تو جب دو دریا آپس میں ملا تو اس کا پانی کا چھیٹا اس بھونے ہوئے مچھلی تک پہنچا، بھونی ہوئی مچھلی تک پہنچا تو اللہ تعالیٰ نے اس مچھلی میں زندگی عطا فرما دی، مچھلی زندہ ہو کر سمندر میں چھلانگ لگا دی۔ اب موسیٰ علیہ السلام سوئے ہوئے بیدار ہوئے تو یوشع بن نون بھول گئے تھے بتلانا، دونوں سفر کرنے لگے، راستے میں بھوک لگی تو موسیٰ علیہ السلام کہتے یوشع بھوک لگی ہے، مچھلی کہاں ہے، مچھلی کہاں ہے؟ کہا حضور جہاں پر آپ آرام کر رہے تھے وہاں دریا کا سنگم ہوا، ملاپ ہوا، تو پانی کے چند قطرے اس بھونی مچھلی تک پہنچا تو اللہ تعالیٰ نے اس مچھلی میں زندگی عطا فرما دی تھی۔ تو موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے یوشع وہی تو جگہ ہماری تھی، وہی تو خضر علیہ السلام ہے۔ اب میں رک کے آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، مچھلی جو ہے پورے راستے میں زندہ نہیں ہوئی، مچھلی بھونی ہوئی، اب بھونی ہوئی مچھلی کو ہم اور آپ زندہ کرنا چاہیں تو نہیں کر سکتے، نہیں کر سکتے، لیکن جب اس سمندر پر پہنچے تو مچھلی میں زندگی آ گئی۔ تو ہمارے مفسرین فرماتے ہیں اس مچھلی میں زندگی جو آئی، جو پانی کا چیٹا جو ہے اس مچھلی تک پہنچا، اس جگہ پر بیٹھ کر حضرت خضر علیہ السلام وضو کیا کرتے تھے، وضو کیا کرتے تھے، تو اس وضو کے پانی کا چیٹا جب مچھلی تک پہنچا تو اللہ تعالیٰ نے اس میں زندگی عطا فرما دی ہے، اس میں زندگی عطا فرما دی۔ تو اب مفسرین فرماتے ہیں اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ اللہ کے ولی کا در جو ہوتا ہے وہاں پہ مردوں کو زندگی ملا کرتی ہے، ممات کو حیات عطا کر دیا جاتا ہے، جو مردہ ہے اللہ کے ولی اسے زندگی عطا فرما دیتے ہیں۔ اس لیے کہ خضر علیہ السلام جس جگہ پر بیٹھے ہیں، اور یہ ایک بات نوٹ رکھیں، خضر علیہ السلام کا ہاتھ بھی نہیں لگا تھا، خضر علیہ السلام چھوئے بھی نہیں تھے، صرف جو جس جگہ پہ بیٹھ کر آپ وضو کرتے تھے اس وضو کے پانی کا قطرہ اس مچھلی تک پہنچتا تھا، اس مچھلی تک پہنچا تو اللہ تعالیٰ نے زندگی عطا فرما دی ہے۔ تو اس سے بھی پتہ چلتا ہے خضر علیہ السلام کون ہے، یہ بنی اسرائیل کے ولی ہیں، بنی اسرائیل کے ولی ہیں، اور بنی اسرائیل کے ولی میرے نبی کے امت کے ولی سے افضل نہیں، میرے نبی کے امت کے ولی سے افضل نہیں ہو سکتا۔ تب موسیٰ علیہ السلام واپس آئے، خضر علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، خضر علیہ السلام سے ملاقات ہوئی تو موسیٰ علیہ السلام نبی ہیں، نبی کا مقام ولی سے بلند ہوتا ہے، نبی افضل ہے، اس کے بعد صحابی ہیں، اس کے بعد اولیاء ہیں، تو ہونا تو یہ چاہیے کہ چھوٹا جو بڑا کے در پر جائے،
ہونا تو یہ چاہیے کہ خضر علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئے، اس لیے کہ موسیٰ نبی ہیں، لیکن موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے بھیجا ہے کہ تم خضر کے پاس جاؤ۔ جانتے ہیں وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ جب ولی آتے تو ولی کا آنا سنت نہیں ہوتا، ولی کا آنا سنت نہیں کہلاتا، تو اللہ تعالیٰ نے نبی کو بھیجا ہے تاکہ نبی جب جائیں تو ولی کے در تک جانا یہ نبی کی سنت بن جائے، سبحان اللہ، نبی کی سنت بن جائے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے موسیٰ کو بھیجا، موسیٰ تم جاؤ، تاکہ آنے والا انسان سمجھ لے کہ ولی کے در پر جانا نبی کی سنت ہے، نبی کی سنت ہے۔ تو اس سے پتہ چلا کہ جو ہے موسیٰ گئے ہیں، خضر کو نہیں بھیجا۔ اور جب ملاقات ہوئی تو جانتے ہیں بات کیا ہوئی؟ ملاقات ہوئی تو موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں اللہ نے جو آپ کو علم دیا ہے میں حاصل کرنا چاہتا ہوں، حاصل کرنا چاہتا ہوں۔ تو خضر علیہ السلام کہتے ہیں کہ آپ میرے ساتھ صبر نہیں کر سکتے؟ کہا نہیں، رکھ لو اپنے ساتھ، اللہ نے کہا ہے، اللہ نے بھیجا ہے۔ کہا ٹھیک آپ رہے میرے ساتھ۔ ایک کشتی پر سوار ہوئے دونوں، جب چلنے لگے کشتی جو ہے سمندر پار، جب اس پار پہنچی تو دریا کے کنارے لگنے سے پہلے خضر علیہ السلام اس کشتی کو توڑ دیتے ہیں، ایک تخت کو توڑ دیتے ہیں۔ اب عیب دار ہو گئی وہ کشتی۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا یہ یتیم بچے کی کشتی آپ نے کیوں توڑ دیا؟ کہا یہ موسیٰ کیا میں نے نہیں کہا تھا کہ آپ صبر نہیں کر سکتے؟ کہا ٹھیک آپ سے سوال نہیں کروں گا، آپ آگے چلیں۔ اور جب اس پار پہنچے تو دیکھا کہ بچے کھیل رہے ہیں، بچے کھیل رہے ہیں، تو اس میں سے ایک بچہ کے قریب گئے خضر علیہ السلام، اس کا گردن پکڑ کر موڑ دیا، مچوڑ دیا۔ موڑنا تھا کہ ظاہر سی بات ہے بچہ مر گیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ آپ نے کیا کیا؟ ایک بچہ کو جو قتل کر دیا۔ تو حضرت خضر علیہ السلام کہتے کیا میں نے آپ سے نہیں کہا تھا کہ آپ میرے ساتھ صبر نہیں کر سکتے؟ کہا اب اعتراض نہیں کروں گا، اب آگے چلیں۔ چلے ایک محلے میں، گاؤں میں گئے، گاؤں والوں سے کہا مجھے اپنا مہمان بنا لو۔ تو گاؤں والوں نے کہا کہ بن بلایا مہمان کیسا؟ ہم آپ کو پہچانتے نہیں ہیں، آپ کو ہم نہیں کھانا کھلائیں گے، رہنے کے لیے جگہ بھی نہیں دے سکتے۔ تو جب واپس ہونے لگے تو کیا دیکھتے ہیں کہ اس محلے میں ایک پرانا مقام تھا جس کی دیوار گرنے والی تھی، دیوار گرنے والی تھی۔ تو موسیٰ علیہ السلام خضر علیہ السلام ہاتھ لگا کر دیوار سیدھی کر دیتے ہیں۔ اللہ کے ولی تھے، ولیوں کو پاور ہوتا ہے کہ جو جس کو دنیا نہ کر سکتی ہے اللہ کے ولی کان میں کر دیتے ہیں، دیوار سیدھی کر دیتے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں محلے والے ہمیں کھانا تک نہیں کھلائے، رہنے کے لیے مکان نہیں دیا ہے، اور آپ ہیں کہ جو ہے اس محلے والے کی دیوار کو سیدھی کر رہے ہیں۔ اگر چاہتے تو جو دیوار سیدھی کرنے سے پہلے اجرت لے لیتے تاکہ اس سے ہم لوگ کھانا کھا لیتے خرید کر۔ خضر علیہ السلام کہتے گئے موسیٰ میں نے کہا تھا کہ میرے ساتھ صبر نہیں کر سکتے، اب آپ کا راستہ الگ میرا راستہ الگ، لیکن وہ تفصیل سن لیں کہ میں تعبیر سن لیں کہ کشتی کو میں نے کیوں توڑا، بچہ کو کیوں مارا، دیوار کیوں سیدھی کی۔ کیا بتلائیں؟ کہ کشتی کو اس لیے میں نے توڑا کہ دریا کے سمندر کے اس پار ایک ظالم آدمی تھا، لوگوں کے کشتی کو اپنے قبضہ میں کر لیتا تھا، میں اس میں تھوڑا سا عیب کر دیا ہوں تاکہ وہ ظالم کی نظر پڑے تو کہے یہ عیب دار کشتی ہے، اسے چھوڑ دیں۔ کہا بچہ کو کیوں مارا آپ نے؟ کہا بچہ کو اس لیے مارا تھا کہ میں جب اس بچے کے پیشانی پہ نظر ڈالا تو اس پر لکھا ہوا تھا کہ یہ کافر ہے، کافر ہے۔ لوح محفوظ پہ نظر اٹھا کر دیکھا تو میں نے دیکھا کہ وہاں بھی لکھا ہوا کہ یہ کافر ہے، اور اس کے ماں باپ اس بچے سے بہت محبت کرتے ہیں۔ تو میں نے پھر آگے دیکھا تو میں نے دیکھا کہ آگے چل کر یہ اپنے ماں باپ کو جو کافر بنا دے گا، کافر بنا دے گا، اس لیے میں نے اس کے گردن کو مروڑ دیا تاکہ جو ہے یہ اس کا باپ ماں جو اس کی بات میں آ کر محبت میں کافر نہ ہو۔ پھر ہاتھ اٹھا کر کہتے ہیں اللہ اسے نیک اولاد عطا کر، نیک اولاد عطا کر، دعا کر دیتے ہیں۔ اب مورخین فرماتے ہیں کہ جب خضر علیہ السلام دعا کیے تو اللہ تعالیٰ اس بیٹا کے بدلے میں اس کے ماں باپ کو ایک نیک بیٹی عطا فرماتا، نیک بیٹی عطا کرتا۔
پھر آگے مورخین لکھتے ہیں کہ اس بچی سے کہ خاندان میں اللہ تعالیٰ نے 70 انبیاء کرام کو پیدا فرمایا. سبحان اللہ. 70 انبیاء کرام اس لڑکی کے خاندان میں پیدا ہوئے. خضر نے کہا اسی لیے میں اس لڑکا کو مار دیا کہ تاکہ اس کا باپ کافر نہ ہو. پھر بدلے میں دعا کر دیا کہ اللہ نیک اولاد عطا کر. کہا آپ نے دیوار کیوں سیدھی کیا؟ کہا وہ دیوار ایک یتیم بچے کی دیوار تھی، اس کے نیچے اس کے باپ ماں خزانہ چھپا کر رکھے تھے، اور وہ بھی بچہ ہے. اگر دیوار گر جاتی تھی تو گاؤں والے تھے پورے خزانہ کو لوٹ لیتے، یا وہ بچہ وہ خزانہ پاتا تو اس کے معلوم نہیں، وہ جہاں چاہتا ختم کر دیتا. اس لیے میں نے دیوار کو سیدھی کر دی ہے تاکہ جو ہے جب تک یہ بچہ جوان نہ ہو یہ دیوار کے اندر اس کا مال محفوظ رہے. جب تک وہ جوان نہیں ہوگا، ہوش نہیں سنبھال لے گا، تب تک یہ دیوار نہیں گر سکتی ہے. تو بتلانے کا میرا مقصد اس روایت کو کہ قرآن کی اس تفسیر کو سنانے کا یہ ہے کہ قرآن میں جگہ جگہ پر اللہ تعالیٰ نے اپنے ولی کا ذکر کیا ہے. اگر آج اس دور میں کوئی ولی کا ذکر کرتا ہے تو غلط نہیں، بلکہ خدا کی سنت ہے. خدا کی سنت ہے، اس لیے کہ قرآن رب کا کلام ہے. قرآن رب کا کلام ہے، اور رب تبارک و تعالیٰ نے ولی کا ذکر کیا ہے. تب کوئی ولی کا ذکر کرے تو گویا ذکر ولی کرنا یہ خدا کی سنت ہے. خدا کی سنت ہے. تو جگہ جگہ پر، یہاں تک کہ سورہ فاتحہ میں بھی ولی کا ذکر ہے، سورہ یاسین میں ولی کا ذکر ہے، سورہ کہف یہ ولی کے ہی نام پر ہے، ولی کے ہی نام پر ہے. سورہ مریم یہ سورت کا نام بھی جو ولیہ کے نام پر ہے، ولیہ کے نام پر ہے. تو آج ہمارا آپ جب غوث پاک عبد القادر کا ذکر کر لیں تو بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ یہ کہاں سے ذکر کرتا ہے، کیوں ولی کا اتنا ذکر کرتے ہو؟ میں کہتا ہوں مجھ سے کیوں پوچھتے ہیں آپ؟ قرآن سے کیوں نہیں پوچھتے؟ رب سے کیوں نہیں سوال کر لیتے؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں جگہ جگہ ولی کا ذکر کیا ہے. تو جب بھی قرآن پڑھنے والا قرآن پڑھے گا تو ولی کا ذکر ہوگا. قرآن کی تلاوت کرنے والا قرآن کی تلاوت کرے گا تو ولی کا تذکرہ ہوگا. حضور غوث پاک عبد القادر جیلانی یہ تو ولیوں کے سردار ہیں، جو جب سے دنیا بنی ہے تب سے لے کر قیامت تک یہ تمام ولیوں کے سردار ہیں. چاہے وہ سلیمان علیہ السلام کے ولی ہوں ان کے بھی سردار، داؤد علیہ السلام کی امت کے ولی ہوں ان کے بھی سردار، موسیٰ علیہ السلام کے امت کے ولی ہوں ان کا بھی سردار. حضرت جو ہے اعلیٰ حضرت نے فرمایا نا کہ جو ولی قبل ہوئے بعد ہوئے یا ہوں گے سب ادب رکھتے ہیں تیرا یا غوث اعظم. سارے اولیاء کرام جو ہے غوث پاک عبد القادر سے محبت کرتے ہیں، اور سبوں نے کہا بھی جب غوث پاک عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ولایت کی بلند منزل پر فائز ہو گئے تو آپ نے منبر بغداد پہ کھڑا ہو کر آپ نے فرمایا اللہ کے حکم سے کہ قدمی حاج ہی علی رکبتی کل ولی اللہ، کہ میرا یہ قدم تمام اولیاء اللہ کی گردن پر ہے. سبوں نے گردن جھکایا. یہاں تک کہ آپ کو معلوم ہے ہندوستان کی سرزمین پر ایک بہت بڑے محدث گزرے ہیں، اور نام بھی بتلا دوں، جن کا نام عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ